1980 میں جب میں نے اردو لغت بورڈ جوائن کیا تو لیث صاحب ابواللہ صدیقی صاحب مجھے ایک سیٹ پر لے گئے، کہنا یہاں بیٹھنا ہے آپ کو۔ میں بولا جی ٹھیک ہے۔ کہنا آپ کو پتا ہے یہ کس کی سیٹ ہے؟ پھر میں نے کہا کس کی؟ تو کہنے جون صاحب بیٹھتے تھے یہاں۔ آپ یقین کیجئے ایک عجیب سا لرزہ سا طاری ہو گیا تھا کہ جہاں جون صاحب بیٹھتے تھے جس سیٹ پر، میں اس پر بیٹھوں گا، اور ابھی تو ملا بھی نہیں ان سے۔ یعنی اتنا عجیب ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا میں۔ تو یہ ان سے یعنی ایک جذباتی جو صورتحال تھی میری جون صاحب سے، یعنی جنہیں میں اپنا پیشرو بھی مانتا ہوں اور ظاہر ہے بہت سینئر مجھ سے، تو وہاں سے ان کا وہ دل میں وہ بیٹھا، اور پھر ظاہر ہے شعری نشستوں میں ملاقاتیں ہوئی ان سے۔ مجھے یاد ہے میرا اپنا پہلا شعر جس پر انہوں نے بہت داد دی تھی کہ فرہنگ دل برا میں کہاں حرف التفات، فرہنگ دل برا میں کہاں حرف التفات، آیا تو بے شمار معانی میں آئے گا۔ اس پر بہت داد دی، پھر پوچھا بھی کیا کر رہے ہو؟ جب انہوں نے دیکھا کہ میں اردو لغت بورڈ میں ہوں، کہنا صحیح جگہ پر ہوں۔ تو اس طرح ان سے ملاقاتیں ہوئی۔ پھر انیق احمد سے میری بہت زیادہ ربط تھی، ان گھر آنا جانا تھا، جون صاحب ان کے عموماً ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو اس طرح صحبتیں بہت اٹھائی میں نے جون صاحب سے، ان کی وہ باطنی شخصیت جو عام طور پر لوگوں کو نہیں معلوم ہے، لیکن ہم نے بہت قریب سے انہیں دیکھا۔ تو یہ میرا پہلا تاثر تھا جو آج تک قائم ہے کہ میں ایک اصلاً کس حد تک نہیں، میرا خیال ہے بڑی حد تک میں نے یہ سمجھ لیں کہ اگر بہت ساری پٹریاں ہیں یا پگڈنڈیاں کہہ لیں جسے آپ، تو وہ نظر آتی ہیں، لیکن ایک شاہراہ جو ہے نا، جون صاحب کی حیثیت اپنے زمانے میں اس شاہراہ کی سی تھی جو بہت بظاہر بہت واضح نظر آتی ہے، لیکن یہ شاہراہ کتنی دور تک جا رہی ہے یہ طے کرنا بہت مشکل تھا جون صاحب کے لیے۔ یہ انفرادیت کی ایک ایسی مثال ہے جو میرا خیال میں ہمسر شاعری میں تو مجھے کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ وہ اتنے اپنے ڈکشن میں، اپنے لہجے میں دوسروں سے مختلف تھے۔ ہاں ایک بات واضح کر دوں کہ میں نے اس پہ بہت غور کیا ان کے لہجے پر کہ جو شدت ان کے کہاں سے آئی۔ تو اس کے شیڈ جو ہے نا میں نے یگانہ اور مجاز کے یہاں دیکھے تھے۔ جون صاحب سے پہلے اگر کہیں دیکھے ہیں میں نے اردو شاعری میں اور غزل کے حوالے سے، کہ ورنہ نظموں میں تو ملتی ہیں یہ باتیں، تو یگانہ اور مجاز۔ اور میرا خیال ہے جون صاحب ان سے جونیئرس تھے جیسے ہم ان سے ہیں جونیئرس، تو وہ لہجہ یہاں بہت واضح طور پر اردو غزل میں داخل ہوا ہے، اور وہی اس کی پہچان بنا پھر جون صاحب کو۔ اپنی نسل پڑھی ہے لیکن بہت کم، اور کیونکہ میں ان کی شاعری میں کچھ اتنا زیادہ انوالو رہا کہ میری خواہش ہی رہی کہ پھر وہ کچھ تو ترسیل کا بھی مسئلہ ہے، یہاں رسائل نہیں ملتے، لیکن جہاں جتنا بھی پڑھا ہے اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جون صاحب بہت اچھے شاعر نگار بھی تھے، اور نثر میں بھی وہ دوسروں سے نظم اور غزل دونوں صنف میں جون صاحب پرفیکٹ آدمی تھے۔ لیکن ایک جگہ مجھے صرف اختلاف ہوتا ہے، جب وہ تاریخی حوالے اور علمی مباحث ان کی نظموں میں جو بہت زیادہ آ جاتے ہیں، وہ بہت مشکل ہے اس نظموں کا کھولنا۔ لیکن جیسے ان کی چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں، میں تمہارا خیال تھا سو میں تھا، اس ٹائپ کی نظمیں، اور چھوٹی چھوٹی نظمیں جو ہیں، یا نہیں چھوڑا مجاز کو پڑھنا، اس ٹائپ کی جو نظمیں ہیں وہ بہت پرفیکٹ ہیں اور بہت اچھی ہیں۔ تو میں کبھی بھی شاعری کو علم کے بوجھ تلے دبا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے وہاں سے اچھا نہیں لگتا۔ تو جون صاحب کے یہاں ایسی نظمیں کم ہیں اور طویل بھی ہیں بہت، لیکن وہ غزل اور نظم ان کی دونوں بہت بہت اچھی۔ جون صاحب کا عشق اپنے زمانے سے مربوط عشق ہے، یہ آج سے 100 سال پہلے والا عشق نہیں ہے۔ عشق پر اور اس کے عشق کے مسائل پر، جیسے مسائل تصوف پر لوگ بات کرتے ہیں، تو جون صاحب نے زیادہ تر مسائل عشق پر بات کی ہے۔ کہیں وہ ایسا بھی مجھے محسوس ہوا کہ وہ بہت ریپیٹ کر رہے ہیں، بعض اصطلاحوں کو انہوں نے اتنا ریپیٹ کیا کہ وہ اکتاہٹ سی بھی ہوئی اس سے پیدا۔ لیکن وہ ہر ایک شاعر کا اپنا مسئلہ ہے کہ وہ اس کا ویژن کیا ہے اس معاملے میں، اس کے شب و روز کیسے بسر ہو رہے ہیں، اس کی کیا زندگی ہے۔
تو وہ ریپیٹ بھی کر جو میر صاحب نے اپنے کئی اچھے اشعار کو دوبارہ کہنے کی کوشش کی، ظاہر ہے وہ پہلے سے بہتر نہیں کہہ سکے. ایسے جون صاحب کے یہاں بھی ریپیٹیشن کا عمل عشق کے معاملے میں بہت زیادہ ہے، لیکن یہ عشق وہ نہیں ہے جسے ہم افلاطونی عشق کہیں. یہ پورے جسم و جاں کے ساتھ یہ انہوں نے اپنے عشق کو لکھا ہے، اور جو یقیناً اس زمانے میں اول تو عشق ہے ہی کہاں. جون صاحب کے کائناتی نظریہ جو ہے ظاہر ہے وہ ایک علمی گھرانے سے تعلق تھا. ان پر ان کے بڑوں کا، بھائیوں کا، خاص طور پر تقی صاحب کا، رئیس صاحب کا، اور ان کے اثرات بھی ہیں. اور پھر ان کا جو مطالعہ اس سلسلے میں ہے، کائنات کے سلسلے میں، وہ ظاہر ہے شاعری کے پردے میں چھپ گیا ہے وہ سارا معاملہ. وہ ایک عالم آدمی بھی تھے، ان کا ایک اپنا نظریہ تھا اور وہ اس پہ قائم دائم. اصل میں جون صاحب نے بہت لکھا ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، بہت زیادہ لکھا ہے. اور یہ ہے تو ان کی داخلی ان کی کائنات ہی ایک الگ ہے. لیکن اس میں آدمی کی یہ کہنا چاہیے جو ذاتی اسلوب ہے وہ بھی بہت کام کرتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اسٹائل پر لائف اسٹائل بنا لیتا ہے آدمی کو. اب مجھے ایسی ہی باتیں کرنی ہیں، اب مجھے ایسی ہی غزل کہنی ہے. جس طرح ہم ایک چیز کو پسند کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس میں زیادہ انوالومنٹ محسوس کر رہے ہیں، ہم اس کو بہتر انداز میں پیش کر رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اسی انداز میں لکھتے رہے. اور میں خیال آخر تک ایک تو ہمارے شہر کی صورتحال، ملک کی صورتحال، اس میں اگر تھوڑا وقت بھی دیا جائے کسی کے لیے تو بہت ہے. لیکن میرا خیال ہے جون صاحب کے سلسلے میں بڑے کانشیس ہے، قاری خاص طور پر، اور وہ قاری جو ہمیں مشاعروں میں نہیں نظر آتا. تو میرا خیال ہے ان کی ہر کتاب کا انتظار کیا جاتا ہے جب بھی، کیونکہ سب کے علم میں یہ ہے کہ جون صاحب نے بہت کچھ ترکے میں چھوڑا ہے، تو انتظار رہتا ہے کہ گمان کے بعد گویا، گویا کے بعد اب کیا آ رہی ہے، کتاب آ رہی ہے. جی بالکل ڈسکس ہوتی ہے، لیکن اب جو نسل آ رہی ہے وہ تو ایک رجحان ساز شاعر بھی تھے. ہماری نسل کے بعد ایک دو نسلیں آ چکی ہیں، سب پر اب تک جون صاحب کے اثرات میں تو محسوس کر رہا ہوں بہت زیادہ. علم یہ ہے کہ جون صاحب پر ابھی لکھا ہی نہیں گیا. اول تو ہمارے یہاں وہ جو تیسرا آدمی جسے نقاد کہتے ہیں وہی نظر نہیں آ رہا، تو لکھے گا کون؟ اور اگر کچھ لوگ نہیں لکھ رہے ہیں تو کچھ اس میں جون صاحب کی شخصی صورتحال ایسی رہی ہے کہ وہ نظر انداز کر رہے ہیں جون صاحب کو. بلکہ میری تو ابھی ذہن میں ایک تجویز بھی آئی تھی کہ جون صاحب اکیڈمی قائم ہونی چاہیے، اور وہ اکیڈمی اس عہد کے ہندوستان پاکستان کے بڑے لکھنے والوں سے جون صاحب پر لکھوائیں. اور یہ کار خیر بھی ہے اور کار ادب بھی ہے. 94 میں دبئی میں ہوا تھا جشن معیشت پر، اس میں مجھ سے جونیئرز کچھ شریک تھے. اب مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ ہوگا. سلیم جعفری کی بیماری کا آغاز تھا، وہ تھروٹ میں کچھ مسئلہ تھا ان کے، تو انہوں نے انور جلال پوری کو نظامت دے دی، ہندوستان کے شاعر. کچھ تمہید کے بعد انہوں نے براہ راست مجھے بلا لیا، جو میرا خیال ہے ہمارے جتنے بھی سینئرز تھے، پیرزادہ قاسم بھی تھے اس میں، جون صاحب بھی تھے اور لوگ تھے اس میں، تو میشر صاحب وغیرہ بھی. تو ان کو برا لگا کہ کچھ جونیئرز کے ہوتے، پروین شاکر بھی تھی اس میں بیٹھے. خیر میں نے بیٹھا اور شروع ہو گیا، تو وہ بات بنتی چلی گئی. جب دوسری غزل میں نے شروع کی، خیال تیری طرف گیا، تو جون صاحب باقاعدہ اٹھ کر آئے میرے پاس. انہوں نے وہی اپنے انداز میں پیٹھ تھپتھپائی، کہنا پڑھتے جاؤ بس. یعنی یہ لمحہ میرے لیے اتنا یعنی پرمانی بھی ہے، باعث اعزاز بھی ہے میرے لیے کہ جون صاحب نے مجھے، اور ظاہر جون صاحب جس کی پشت پر ہاتھ رکھ دیں تو وہاں تو مشاعرہ پھر بے قابو ہو ہی جاتا ہے. تو وہ واقعہ میرے لیے بہت اہم تھا کہ جون صاحب اپنے جونیئرز کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور خاص طور پر جنہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شعر لکھتے ہیں. تو جون صاحب، اگر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جون صاحب لوگوں کو بڑھاوا نہیں دیتے ہیں اچھے شاعروں کو، یہ غلط ہے. جون صاحب نے بڑی ہمت افزائی کی ہے. انیق احمد کے سلسلے جو مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ آسانی سے کتابیں دیا کرو، یہ کچھ پڑھ لکھ جائے تھوڑا سا، وہ اپنے ایک انداز میں اسی گھر بیٹھ کر
تو کہنے لگے کہ اگر 12 سال بکری بھی میرے ساتھ رہتی تو وہ بھی شاعری کرنے لگتی. ہاں بالکل، کیوں نہیں. جون صاحب ایک ایسی شخصیت تھے جنہیں محض شاعر سمجھا گیا، اور ظاہر شاعری ایک اتنا بڑا حوالہ بن جاتا ہے شاعر کا کہ پھر باقی باتیں بہت ثانوی رہ جاتی ہیں. لیکن جون صاحب اپنے مزاج میں ایک فلسفہ دان بھی تھے، نثر نگار تو خیر تھے ہی کیا کمال. پھر جو انہوں نے کہا تھا، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. کمال شیر.